الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور تو ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اور جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ اصل میں عباد الرحمن، رحمان کے بندوں یعنی نیک بندوں کی صفات میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان کے آخر میں جو آپ نے فجر کی پہلی رکعت میں سنی، جو آیات سنی، ان کے اندر اللہ نے رحمان کے بندوں، مومن بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ نقل کی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ بہت عظیم دعا ہے، لیکن شاید بہت کم ہی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کم لوگ اس دعا کے ذریعے دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دعا ہر شادی شدہ اور بھی بچوں والوں کی ضرورت ہے، بلکہ اس زمانے میں انتہائی ضرورت ہے۔ اس میں اللہ نے نیک بندوں کی دعا میں فرمایا، اور نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو خود بھی نیکی کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نیک راستے پر چلتے ہیں، فساد سے دور رہتے ہیں، فساد سے بچاتے ہیں، لیکن ساری نیکیوں کے باوجود وہ دعا سے غافل نہیں رہتے۔ اپنے چھوٹوں کے بارے میں بھی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے سے بڑوں کی بارے میں بھی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کہا ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک۔ رب کا معنی ہے مالک، تربیت کرنے والا بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ ہماری اردو زبان میں مشہور ہے پروردگار، جس کے معنی پالنے والا۔ یہ اس کا پورا معنی نہیں ہے، پالنا ایک کام ہے، لیکن مالک جو ہے اس کا ہر چیز پر حق ہے، وجود سے لے کر کے موت دینے تک، اور وجود سے پہلے اور موت کے بعد ہر ایک پر اس کا حق ہے۔ ہم اس کی ملکیت ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہمارا مالک، اے ہمارے مالک، غلام، بندہ، بندی، مملوک، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک مالک ہے، تو اپنی ضروریات میں، اپنی محتاجگیوں میں، اپنی پریشانیوں میں اور اپنی خوشیوں میں بھی اپنے مالک کو نہیں بھولتے اور اس سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ اور ہم ہر صلات کی ہر رکعت میں بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دعا اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اے ہمارے مالک، مالک کہتا ہے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ مالک کو جب مالک کہیں گے تو مالک جانے گا کہ ہاں یہ مجھ کو مالک مانتا ہے، یہ اپنے کو میرا غلام سمجھتا ہے، مانگ رہا ہے، اس پر توجہ دو۔ اے ہمارے مالک، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ انتہائی خوشی، جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں، اور کہا جاتا ہے خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، جو آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور غمی اور تکلیف کے آنسو گرم ہوتے ہیں، جس سے آنکھ گرم ہو جاتی ہے۔ ایک محاورہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسی خوشی جس میں خوشی کے آنسو آنکھوں سے چھلک پڑیں، بے انتہا خوشی۔
ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہم کو عطا کر، ایسی خوشی نصیب کر جس سے ہماری آنکھیں خوشی کے آنسو بہائیں۔ ایسی خوشی کب ملے گی؟ مومن بندوں، رحمان کے بندوں، نیک بندوں کو اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی جانب سے یہ خوشی کے آنسو کب ملیں گے؟ جب بیوی نیک ہوگی، اولاد نیک ہوگی، رحمان کے بندے بن جائیں گے، جس میں بندہ بھی راضی ہے، مومن بندہ بھی راضی ہے اور اللہ بھی راضی ہے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ایک عظیم دعا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ان کو اتنا اچھا بنا، ان کو اتنا نیک بنا کہ ہماری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہتے رہیں، اور ہم کو متقیوں کا امام بنا۔ خوشی کے آنسو کیسے ملیں؟ دعا کرنا ایک بہت عظیم چیز ہے، لیکن صرف زبان ہی نہ پکارے کہ ہم کو خوشی کے آنسو دے، بلکہ ہمارے اعضاء اور جوارح، ہمارے اعمال، ہماری باتیں، یہ سب بھی ایسی ہونی چاہیے جو واقعی رب سے کہہ رہی ہوں کہ ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی جانب سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی نیک ہوں، رحمان کے بندے بن کر کے رہیں۔ جب کوشش کریں گے اور اس میں ضرورت پڑے گی تو اللہ کو پکاریں گے، یا مزید کے لیے اللہ کو پکارتے رہیں گے، ہم اس کے لیے خود بھی نیک ہوں۔ ایسا نہیں کہ صرف بیوی نیک ہونی چاہیے اور اولاد نیک ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اور ماں باپ کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے کہ اپنے سے بہتر اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے ہو؟ اس کی وجاہت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اب ہم نیکی نہیں کر رہے ہیں تو اولاد کو بھی برا بنا دیں، نہیں، یہ تو اور بھی برائی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم حق کو، اچھائی کو، نیکی کو پہچانتے ہیں تو صرف دوسروں کے لیے نہ پہچانیں، اس کو اپنے لیے بھی پہچانیں، ہم بھی نیک بنیں۔ تو پہلی کوشش یہ ہے، یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی نیک ہوں۔ ہم دروازے کے پیچھے نیکی کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے تو بھی اولاد کو معلوم ہو جائے گا، اور دروازے کے پیچھے برائی کریں گے تو بھی اولاد کو معلوم ہو جائے گا۔ بیویاں اور اولاد یہ گھر کے بھیدی ہیں، نہیں بھی بتائیں گے تو ان کو دیر سویر معلوم ہوتا ہے کون باپ تہجد پڑھتا ہے، کون باپ ساری رات سوتا ہے، کون باپ دروازہ بند کر کے غلط چیزیں کرتا ہے، اور کون باپ دروازہ بند کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ ان کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ تو ہم خود بھی نیک بنیں، اور نیک بننے کے لیے جتنی ضرورت ہو دین سیکھیں، دین جانیں، جو معلوم ہو جائے اس پر عمل کریں، اور اپنی دنیا کے واسطے اپنا دین برباد نہ کریں کہ ابھی کمانے کا وقت ہے، ابھی یہ وقت ہے، ابھی وہ وقت ہے، ابھی کریں گے بعد میں، بڑھاپے میں داڑھی رکھ لیں گے، بڑھاپے میں حج کر لیں گے، بڑھاپے میں نمازی بن جائیں گے، بڑھاپے میں صدقہ خیرات کریں گے۔ یہ دین بڑھاپے کا نہیں ہے، بوڑھوں کا نہیں ہے، یہ دین ہر عمر والوں کا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد آدمی کو چھوٹ نہیں ہے، اور بالغ سب سے پہلے جوان ہوتا ہے، بعد میں بڈھا ہوتا ہے، اور سب کو بڑھاپا ملتا بھی نہیں ہے، اور سب کو توبہ اور عمل کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ گھر سے نکلے لاش واپس آتی ہے۔ تو سب سے پہلے نیک بنے، خود بھی نیک بنے، اور اس کے لیے جو بھی ضرورت ہو علم حاصل کرنے کی، اچھی صحبت کی اور مطالعہ کرنے کی، وہ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ دعا کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور گھر میں نیکی کے وسائل جمع کریں، برائی کے وسائل ختم کریں۔ گھر والوں کے ہاتھ میں جن میں سے ایسے بھی ہیں جن کو تمیز نہیں ہے کہ موبائل کیسے استعمال کرنا، ان کو بڑا موبائل تھما دیں گے تو وہ آپ کی تھوڑی سنیں گے۔ کسی بچے کے ہاتھ میں جس کو چھری چاقو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں، اس کے ہاتھ میں چھری چاقو تھمائیں گے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے کو بھی ہلاک کر دے گا، دوسرے کی بھی جان لے سکتا ہے، گھر کا سامان بھی برباد کر سکتا ہے۔ تو ان کے اوپر بھی کوشش کریں، اور
اگر اللہ تعالیٰ اس کا علم شادی سے پہلے دے دے تو ایسی بیوی لائیں جس کو ہر وقت نماز کے لیے نہ بولنا پڑے کہ فجر ہو گئی اٹھو پڑھ لو، ظہر کی اذان ہو گئی پڑھ لو، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ کرو وہ کرو. آپ بہتر لائیں. حسن نہیں رہے گا لیکن دین کا حسن جسمانی حسن سے بڑھ کے ہے، اور چند دن میں حسن ختم ہو جاتا ہے، اور جب عمر ڈھلتی ہے تو موت سامنے آتی ہے. محلے میں ہر مرنے والا محلے کے بوڑھے کے اوپر اپنا نقش چھوڑ جاتا ہے کہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ. تو نیک بیوی لائیں، اور شادی ہوگی اس کے بعد متنبہ ہوئے تو اس کو دین سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بیویاں آئی، ان میں سے صفیہ بھی تھی جو یہودی گھرانے سے آئی تھی، لونڈی بنی تھی، اسلام قبول کیا، بیوی بنایا، دین سکھا کے رکھا. ایسا نہیں کہ کوئی ایسی بیوی مل گئی جس کو دین کا علم نہیں ہے، دین نہیں معلوم ہے تو اس کو چھوڑ دو. دین سکھاؤ، دین سکھانے کا ثواب ملے گا، اور آپ کے دین سکھانے کی وجہ سے جتنا عمل کرے گی سب میں آپ کے لیے خیر ہے. کیونکہ نیکی سکھانے والا جب نیکی کرنے والا بناتا ہے تو کرنے والے کی طرح اس کو بھی اجر ملتا ہے. آپ کا گھر آپ کا مدرسہ ہے جس میں آپ اپنے گھر والوں کو سکھائیں، تو خود بھی نیک بنے اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنائیں. جتنی ضرورت ہو، کسی کے یہاں فرما بردار بیوی ہوتی ہے اور فرما بردار اولاد ہوتی ہے تو آسانی ہوتی ہے، کسی کے یہاں نافرمان. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل دے دیے جو بات بات میں تکلیف دینے والے، نبی کو ستانے والے، لیکن موسیٰ کو اللہ نے ایک نبوت کا فریضہ دیا تھا، اس کو ادا کرنا تھا، چاہے جیسی بھی قوم ہو. ان کے ساتھ جھیلتے رہے، اس سے موسیٰ کا مرتبہ نہیں گھٹا، ان کی تکلیفوں کے مطابق ان کے درجات بلند ہوتے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام بڑے انبیاء میں عظیم المرتبت ہیں، بڑی تکلیفیں انہوں نے جھیلی ہیں. ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس کے پیچھے کتنا پریشان کیا ان کو، ایک ایک چیز کے لیے وہ ستاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو آزمائش رکھی ہے اس کے اندر اس کے لیے مرتبے بھی رکھے ہیں. آزمائشیں سب کی نہیں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہے. کوئی اپنی بیوی اور بچوں میں آزمایا جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں خیر ہے، بشرطے کہ وہ آزمائش میں کامیاب ہو. لیکن آزمائش سے گھبرا کر کے ہاتھ اٹھا دیں گے، کچھ نہیں کریں گے، یا اپنے کو ہلاک کر دیں گے تو دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی. تو ان کی اصلاح کریں، اور اس بیویوں اور بچوں کو نیک بنانے کے لیے جو بھی ضرورت ہو، وقت دینے کی، مال خرچ کرنے کی، نصیحت کرنے کی، دین سکھانے کی، سب کرے. اس میں سستی نہیں کرے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بہت بزی ہیں. کسی کو نالائق طالب علم ملا ہے تو اس کو لائق بنانے کے لیے وقت دینا پڑے گا. کسی کو کمزور دماغ والا طالب علم ملا ہے، نہیں سمجھتا ہے 5 منٹ میں، تو 50 منٹ میں سمجھانا پڑے گا. لیکن نہیں سمجھائیں گے تو ناکام معلم ہے، اور ایسا طالب علم آپ سے نہیں سیکھ سکتا اور آپ اس کو نہیں سکھا سکتے. سارے لوگ ایک وقت میں نہیں سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ میں کوئی کمی نہیں، لیکن کیا سارے مکے والے ایک ہی بار میں سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے. کچھ اللہ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. کتنے لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، 13 سال ادھر سنتے رہے، سب کچھ ہوا. تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ اسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آپ کا کام ہے بتانا، سکھانا، پیچھے لگے رہیے. ایک اولاد ایک بار میں مان لیتی ہے، بہت خوشی کی چیز ہے، لیکن جو اولاد 10 بار سمجھانے پر مانتی ہے تو 10 بار محنت کرنے کا ثواب ملے گا. اور 10 بار سننے والے کے دل پر جو تعلیم کا نقشہ ہوگا وہ بہت پائیدار ہوگا. جو علم کسی کو مشکل سے ملتا ہے وہ بہت پختہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے بہت فائدے بھی رکھے ہیں. جو بھی ضرورت ہے، کبھی اولاد کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ان کی نعمتیں چھیننے اور کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا کھانا کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پسندیدہ چیزوں سے ان کو محروم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو بھی ضرورت اس کو اپنائیں تاکہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملے.
اور اللہ نے آخر میں کہا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. گھر کا ذمہ دار امام ہے. امام وہ ہے جس کی اقتداء کی جاتی ہے. گھر کے ذمہ دار کی اقتداء اور اتباع کرتے ہیں گھر والے. گھر والوں کو متقی اور نیک بنا دیں گے تو آپ متقیوں کے امام رہیں گے. اور نہیں نیک بنائیں گے, گھر میں فساق فجار اللہ کے نافرمان بھرے ہوئے ہیں, تو آپ امام الفجار ہیں. آپ برے لوگوں کے امام ہیں, انہی کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, وہی آپ کی اقتداء کر رہے ہیں. اور کبھی بھی ایک مومن کو یہ بات پسند نہیں آنی چاہیے, یا اس بات پر کسی حال میں راضی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ برے لوگوں کا امام بنے. مسجد کا امام تو امام ہے, سبھی آتے ہیں, سب کے اوپر فریضہ, اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں. ہاں, حالت صلات میں وہ اللہ کے سامنے ہیں, اس وقت وہ نیک ہے. لیکن گھر کے لوگوں کو اللہ نے جو کہا متقیوں کا امام بنا, یہ بیوی بچے ہیں جن کو تو متقی بنا دے, ہم امام المتقین رہیں. ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو امام کہا جائے, لیکن گھر والے گھر کے ذمہ دار کے تابع ہوتے ہیں, تو جو بڑا ہے وہ ان کا امام ہے, جس کی اقتداء کی جاتی ہے. تو ہمیں متقیوں کا امام بنا, اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے کوشش کریں. سب سے پہلے اپنی اصلاح اور بیوی, اس کے بعد اپنی بیویوں کی اصلاح, اپنے بچوں کی اصلاح, بچوں کے بچوں کی اصلاح. جو بھی ضرورت ہو اس کے لیے مال بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پردے کا مسئلہ ہے, پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے, گھر بنانے کی ضرورت ہے, کمانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جس میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے, جس میں بھی اللہ کی رضامندی ملے. آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بھی ہے تو آخرت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گی. یہ بہت عظیم دعا, اس کو یاد کر لیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب, تو ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر, اور تو ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. ایسا نہ کریں کہ زبان پر دعا ہو اور اعمال اس کو جھٹلا دیں. وقت سے سوئیں, وقت سے جاگیں, وقت کے ساتھ صلاۃ ادا کریں. گھر والوں کو بھی اس کا پابند بنائیں, خود بھی دین سیکھیں, ان کو بھی دین سکھائیں. خود بھی متقی بننے کی کوشش کریں, ان کو بھی متقی بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے, کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. جو نبی محنت کی اور کوئی ایمان نہیں لایا, اللہ نے ان کی محنت کو بھی ضائع نہیں کیا. آدمی کی اپنی محنت کا اجر اللہ کیا ملے گا. جو جتنا زیادہ تھکے گا اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو متقی بنائے, اور ہمارے گھر والوں کو بھی متقی بنائے, اور ہماری ساری سوسائٹی کو متقی بنائے, ہم لوگوں کو متقیوں کا امام بنائے, اور ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.